انسان کے سینے میں ایک جذبات کا تلاطم خیز سمندر ہوتا ہے. اگر انسان اس عمر میں اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے اور اپنے رب سے تعلق بنائے اور اپنی زندگی کو اگر پاکیزہ بنائے اور دین پر جم کے دکھائے تو پھر اس کی ذات کا صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اس کی قوم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہی قومیں ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں جن کے جوانوں میں شعور اور بیداری ہوتی ہے، اور جس کا نوجوان 9-10 بجے تک سوتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بھی سو جاتی ہے. جن قوموں کے جوان تہجد کے وقت اور فجر کے وقت اٹھتے ہیں ان قوموں کے نصیب بھی جاگ جاتے ہیں. تو جوانوں پہ ساری بنیاد ہے، ساری فاؤنڈیشن جوانوں پہ ہے. اگر ہم اپنے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہیں، بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے جوانوں کی قربانی کی ضرورت ہے جو دین پر جم کے دکھا دیں. اللہ نے کئی مرتبہ ملکوں کے فیصلے کیے یا جنگوں کے فیصلے کیے، وہ جوانوں کے جذبات تھے. چاہے وہ بدر ہو یا احد ہو، اس کے پیچھے آپ کو جوانوں کے جذبات نظر آئیں گے. بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کر رہے ہیں. ایک 10 سال کا لڑکا ہے، ایک 12 سال کا لڑکا ہے. چھوٹے بھائی کا نام معوذ ہے، بڑے بھائی کا نام معاذ ہے. بعض نے اختلاف کیا ہے کہ معوذ عمرو بن جموح کے بیٹے تھے جو لنگڑے صحابی احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے یہ بیٹے تھے معوذ، اور معاذ یہ افرا کے بیٹے تھے. لیکن جس وقت نبی نے جو ہے لڑنے والوں ان مجاہدین کا معائنہ کیا تو یہ لڑکے بھی اس میں نظر آئے. تو جب حضرت معاذ کی طرف نگاہ نبی نے ڈالی تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے نبی چھوٹا نہ سمجھے، مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے منع نہ کر دیں. یہ جذبات دکھائے کہ میں بھی جانے کو تیار ہوں، میں اپنی جوانی لگانے کو تیار ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات دیکھ کر جب اس نوجوان کو اجازت دی اور چھوٹے بھائی معوذ کو واپس روانہ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اللہ کے رسول آپ نے بڑے بھائی معاذ کو اجازت دے دی، وہ میرے سے زیادہ کوئی بہادر تو نہیں ہے، آپ کشتی کرا کے دیکھ لیں معاذ معوذ کو پچھاڑتا ہے یا معوذ معاذ کو پچھاڑتا ہے. نبی نے فرمایا آؤ کشتی کر لو. اب دونوں بھائیوں کی کشتی، معاذ کی عمر 12 سال ہے، معوذ چھوٹا بھائی ہے 10 سال عمر ہے. لیکن جب کشتی ہوتی ہے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کان میں ایک بات کہتا ہے کہ بھائی معاذ تمہارا تو نمبر لگ چکا ہے، تمہیں تو اجازت مل چکی ہے، تمہیں تو فتح مل چکی ہے، تمہیں تو شہادت کا ٹارگٹ مل چکا ہے. آج تم میرے لیے جان بوجھ کے ہار جاؤ، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا. اب یہ بڑے بھائی کے کان میں جب اس نے بات کہی اور نبی کے سامنے جب کشتی ہوئی، بڑا بھائی جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے اور معاذ کے سینے پہ چڑھ کے مکے مارتا ہے اور کہتا، اللہ کا رسول دیکھو میں نے اس کو پچھاڑ دیا، اب مجھے بھی بدر میں اجازت ملنی چاہیے. نبی نے دونوں بھائیوں کو اجازت دی. تاریخ حیران ہے، دنیا سوچتی تھی ان بچوں کو اجازت کیوں مل گئی، یہ بچے وہاں تلواروں کے سایوں میں کریں گے کیا؟ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو ٹھکانہ ان دونوں بچوں نے لگایا. ان دونوں بچوں نے، ایک نے جا کے گھوڑے کے پاؤں پہ وار کیا، ابو جہل گھوڑے سمیت نیچے گرا. دوسرا بھائی آگے بڑھا اور اس نے جو ہے ابو جہل کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم نے سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، نہیں چھوڑیں گے ہم اس ناری کو، ہم اس دوزخی کو نہیں چھوڑیں گے. اور بالآخر اس سے جہنم رسید کر دیا. تو آپ اسلام کی کوئی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی ملک کی فتح دیکھ لیں، چاہے وہ ترکی کی فتح ہو، چاہے وہ کسی مصر کی فتح ہو، چاہے وہ افریقہ کی فتح ہو، یا اندلس اور اسپین کی فتح ہو، چاہے سندھ کی فتح ہو، اس کے پیچھے جوانوں کی قربانیاں ملیں گی، اس کے پیچھے جوانوں کے آپ کو جذبات ملیں گے. کچھ زیادہ عمر بھی نہیں، 17-18 سال کا نوجوان ہے یا 20 اور 21 سال کا نوجوان ہے. ہندوستان راجپوتانوں میں تقسیم ہے، راجپوتوں کے راجواڑوں میں تقسیم ہے، اور 17-18 سال کا نوجوان محمد بن قاسم راجہ داہر کا سندھ میں مقابلہ کرتا ہے. اس وقت کی راجدھانی ملتان تھی جو اب پنجاب میں ہے، اس کو سندھ سارے کو وہ فتح کر جاتا ہے اور یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے. 17-18 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ہمارے بچے کو صحیح ڈھنگ سے بیٹ پکڑنا نہیں آتا. 17 سال کے اس نوجوان نے راجپوتوں میں گھس کر اور یہاں ہندوستان کا سینہ چیر کر
سندھ کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا، یا افریقہ کے جنگل میں وہ عقبہ بن نافع 20-21 سال کو نوجوان ہے جس نے درندوں سے جنگل کو خالی کرا کر قیروان کا شہر بسا لیا، وہ موسیٰ بن نصیر یا طارق بن زیاد جن کی عمر 22 یا 23 سال ہے، یہ نوجوان اندلس میں صرف 7,000 کی فوج لے کے جاتے ہیں، سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، لیکن اسی اندلس کو، اسی اسپین کو ان نوجوانوں نے اپنی کشتیاں جلا کر فتح کر لیا، اور وہ قسطنطنیہ جس کی فتح آج بھی عیسائیوں کو رلا رہی ہے اور ستا رہی ہے، وہ صرف 21 سال کا نوجوان تھا جس کو ہم محمد خان، سلطان محمد خان الفاتح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں پہ طارق بن زیاد نے تو کشتیاں جلا کر اسپین کو فتح کیا تھا، اور محمد خان فاتح نے کشتیوں کو خشکیوں میں چلا کے قسطنطنیہ کو، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اس کا اصل نام فاتح نے اسلام بول رکھا تھا، اس کا نام قسطنطنیہ تھا، اس کا نام اسلام بول رکھا، جس کو آج جو ہے استنبول کہا جاتا ہے۔ یہ 21 سال کا نوجوان تھا، خشکی میں کشتیاں کیسے چلائے؟ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، لیکن محمد خان نے لکڑی کے پاٹے بچھائے اور اس کے اوپر چربی ڈالی، ان چربیوں کے اوپر پھسلا کر کشتیوں کو چلایا، کیونکہ کئی دنوں سے دیواروں میں سوراخ کیا کام نہیں چل رہا تھا، کشتیوں کو اندر لے جانے کی کوشش کی کام نہیں چل رہا تھا، اور سیڑھیاں بنا کر لکڑی کی دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اوپر سے آگ کے گولے برستے سے کام نہیں چلا، تو پھر راتوں رات خشکی میں اس نے لکڑیاں بچھا کر، لکڑیوں پر چربی ڈال کر، اس کے اوپر کشتیاں چلا کر اسی قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ آج بھی وہ ترکی میں وہ شہر ہے، آج تو اس کی دارالحکومت شاید انگورا بن گئی ہے، لیکن یہ تاریخی شہر ہے قسطنطنیہ، جس کے جو ہے عجائب گھر میں حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے، جس کے عجائب گھر میں حضرت عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ یہ استنبول تھا۔ تو آپ کوئی بھی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے کسی ملک کی اٹھا لیں، چاہے جو ہے کسی جنگ کی اٹھا لیں، بدر سے احد کی طرف آئیں، وہاں بھی آپ کو جوانوں کے جذبات نظر آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا معائنہ کر رہے ہیں اور ان مجاہدین کا معاوضہ کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں لڑکوں کو جب واپس بھیجا تو ایک لڑکا جس کا نام رافع بن خدیج ہے، وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ میں لمبا نظر آؤں اور مجھے اجازت مل جائے۔ یہی فرق ہے اس وقت کے جو نوجوان میں اور اس وقت کے جوان میں۔ اس وقت جب آواز لگتی تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو جوان پنجوں کے بل کھڑا ہوتا تھا، کہیں مجھے واپس نہ کر دیا جائے۔ آج جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگتی ہے تو ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ وہ نوجوان پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی۔ جب اس کو اجازت دی تو اس کے دوست کو اچھا نہیں لگا، جس کا نام تھا سمرہ بن جندب۔ سمرہ بن جندب نے دیکھا کہ میرے دوست کو تو اجازت مل گئی، مجھے اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت نہیں ملی، تو وہ جا کے اپنے باپ جندب کو جا کے شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے رافع کو اجازت دے دی، مجھے اجازت کیوں نہیں دی؟ آپ اللہ کے رسول سے کہیں نا کہ ہم دونوں دوستوں کی کشتی کرائیں، جو کشتی میں جس کو پچھاڑ دے اس کو اجازت ملنی چاہیے۔ اب یہاں پر جو کشتی ہوئی یہ باقاعدہ کشتی ہوئی، یہاں پر باقاعدہ سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو پچھاڑا، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ یہ جوانوں کے جذبات تھے، اور جوانوں نے اپنے شوق قربان کیے۔ یہ جوانے جو اللی پللے کی جوانی کہا، جس کو زندگانی کہی جاتی ہے، آج کا ہمارا نوجوان جس کو موبائل پہ خرچ کر رہا ہے، جس کو جو ہے لڈے میں اور جو ہے پب جی میں اور غلط مووی دیکھنے میں کھپا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تو شاہین ہے تیرا کام ہے پرواز کرنا، تو شاہین ہے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو گدھ نہیں ہے جو گندگی پہ بیٹھے، تو گدھ نہیں ہے جو گندگی پہ بیٹھے، تو شاہین ہے ہمیشہ چٹانوں پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو شاہین ہے تیرا کام ہے پرواز ہے تیرا کام، شب و روز موبائل میں الجھ کے نہ رہ جا۔ اقبال نے جوانوں کو مانگا تھا، ان جوانوں کی جوانی کی دل دعا کی تھی۔ اقبال نے کہا تھا یا رب میرے عشق مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا،
جگر سے وہ تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، اور خرد کی غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو پیروں کا بھی استاد کر۔ یہ اقبال نے جوانی اسی لیے مانگی تھی۔ اقبال جانتا ہے کہ قوم کی تقدیر اسی وقت جاگے گی، قوم کا نصیبہ اسی وقت جاگے گا جب اس کا نوجوان دین پہ استقامت دکھائے گا، اپنی گندی زندگی سے توبہ ہو کر پاکیزہ زندگی کی طرف آئے گا، اور اپنے دین سے وابستگی اختیار کرے گا، اور اپنے رب سے تعلق بنائے گا۔ جب اس طرح کے نوجوان جو اپنی شوق کو جنہوں نے قربان کر دیا اور اپنی خواہشات کو دبا دیا، یہی حدیث پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشیں میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ جوانوں نے اپنی خواہشوں کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ہسٹری پڑھنے والے بچوں، وہ بیگ پکڑ کر، بیگ لٹکا کر اسکول میں جانے والے میرے نوجوانوں، تم نے اپنی تاریخ پڑھی ہوگی، تم نے اپنی ہسٹری پڑھی ہوگی، اگر وہ زیادہ تم نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا تو مسلمانوں کی قربانیاں تمہارے سامنے اجاگر کس طرح ہو کے آ رہی ہیں کہ ایسے ہی ترکی میں اسلام نافذ نہیں ہو گیا تھا، ایسے نوجوان آئے تھے جنہوں نے اپنی دلہنیوں کو قربان کیا تھا۔ وہ انور پاشا کا خط آپ نے شاید پڑھا ہو، جو ہندوستان کے اخباروں میں بھی چھپا تھا اور ترکی کے اخباروں میں چھپا تھا۔ وہ ایک شہادت سے ایک دن پہلے بیوی کا خط آ گیا، اور خط کا جواب لکھ رہا ہے یہ انور پاشا، جس کا جواب ترکی کے اخباروں میں چھپا، اور جو ہے 1923 میں ہندوستان کے اخباروں میں بھی چھپا۔ وہ کیا ایسا خط تھا کہ وہ دنیا کے اخباروں میں جگہ پکڑ گیا۔ اس نے انور پاشا نے جو اپنی نئی دلہنیا کو جو خط لکھا تھا، اور لکھا تھا، کہا، او میری رفیق حیات، تو نے جو خط لکھا ہے وہ اس وقت میرے سینے سے لگا ہوا ہے، اس وقت میں تیری صورت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان سطروں میں تیری انگلیوں کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں، جو انگلیاں کبھی میرے بالوں سے کھیلا کرتی تھی، اور کبھی کبھی میں اپنے خیمے کے دھندلکوں سے مجھے تیری صورت بھی نظر آ جاتی ہے۔ ہائے، تو نے لکھا ہے میری رفیق حیات کہ میں تجھے بھول گیا۔ ارے میری رفیق حیات، میں نے تجھ سے علاوہ، تیرے علاوہ دنیا میں کسی سے پیار ہی نہیں کیا، کسی سے محبت ہی نہیں کی، میں پھر بھی تجھ سے جدا کیوں ہوں؟ میں اس لیے جدا نہیں ہوں کہ مجھے مال و دولت کی حرص ہے یا تخت شاہی کی خواہش ہے، بلکہ میں دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے اس جدائی کو میں نے برداشت کیا ہے۔ میں تو خوش ہوں میری رفیق حیات، میں تو خوش ہوں، کیونکہ میری ہی محبت، تیری محبت ایسی چیز تھی جو مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روک سکتی تھی، میرے لیے روڑے اٹکا سکتی تھی، میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتی تھی، لیکن اس کا کتنا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس امتحان میں پاس کر لیا کہ میں نے تیری محبت کو بھی دین کے لیے وقف کر دیا۔ تجھے بھی خوش ہونا چاہیے کہ تیرے شوہر کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تیرے ہسبینڈ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اتنی رفیق، ایسی باوفا، ایسی وفادار رفیق حیات کو دین کے لیے خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ اب میری وصیت سن میری رفیق حیات، میں نے سنا ہے تو امید سے ہے، حمل سے ہے، اگر تیرے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس سے میری قربانیاں سنانا اور اس کو اللہ کے راستے میں بھیجنا۔ اگر تو نے اس طرح نہیں کیا تو جنت میں تجھ سے روٹھ جاؤں گا، میں تجھ سے روٹھ جاؤں گا۔ یہ جوانوں نے ایسی قربانیاں دی تھی، ایسی قربانیاں دی تھی، اور اپنے خواہشات کو دین کے لیے وقف کیا تھا۔ تب جو ہے تاریخ پھر بنتی ہے، قربانیوں کے بعد تاریخ بنتی ہے۔ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا مائی ڈیئر، صرف تسبیح سے کام نہیں چلے گا، صرف دعاؤں سے اور تمناؤں، خواہشیں تو یہ رکھتے ہیں کہ یوگی بھی مر جائے، مودی بھی مر جائے، امریکہ والا بھی مر جائے، چین والا بھی مر جائے، تم ہی رہو صرف۔ کیوں؟ تو صرف خدا تمہارا اکیلوں کا نہیں ہے، وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کو حکومت کی باری بھی دیتا ہے۔ تم نے بھی بہت سارے حکومتیں کی ہیں، لیکن تمہیں حکومت دینے سے پہلے وہ تمہیں پابند کرتا ہے کہ جب تک تم ایمان سے وابستہ نہیں ہو جاؤ گے، جب تک دین سے وابستگی اختیار نہیں کرو گے، اس وقت تک صرف خواب مت دیکھنا۔ پیچھا جتنا بھی تمہاری ہسٹری میں جب بھی تمہیں کہیں بھی حکومت ملی ہے، کسی بھی ملک میں ملی ہے، کسی بھی جنگ میں تم نے فتح حاصل کی ہے، اس کے پیچھے ایسے جوانوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو دین کے لگا دیا۔ تو ہم سے وہ قربانی تو نہیں مانگی جاتی، ہم کمزور ہیں، ورنہ اسلام کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے دعوت،
پہلے دعوت سے کام نہ چلے تو ہجرت سے کام نہ چلے تو پھر جہاد، یہی ترتیب ہے۔ مکے میں پہلے دعوت دی 13 سال، اور دعوت دینے سے جب کام نہیں چل پایا تو پھر ہجرت کی مدینے کی طرف، اور ہجرت سے بھی جب کام نہیں چلایا تو مجبوراً اسلام نے تلوار اٹھائی، مجبوری میں اٹھائی۔ جیسے ڈاکٹر مجبوری میں نشتر اٹھاتا ہے ہاسپٹل میں، اس کو آپریشن کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر ٹیبلیٹ سے مریض صحیح ہو جائے تو اس کو کوئی شوق نہیں ہے، اگر دوائی پلانے سے اگر مریض صحیح ہو جائے تو اس کو نشتر اٹھانے کا شوق نہیں ہے۔ لیکن جب دیکھے کہ انگلی زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں نے اس کو اتنی جو ہے بھاری اور اتنی اینٹی بایوٹک ٹیبلیٹ دی، پھر بھی اس کو فائدہ نہیں آ رہا ہے، اور میں نے مرہم بھی لگایا، دوائی بھی لگائی، پھر بھی صحیح نہیں آ رہا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھاؤ اس کی باڈی میں کینسر پیدا کر دے، اس لیے اس انگلی کو کاٹ دو تاکہ باقی باڈی سلامت رہے۔ اب اس ڈاکٹر کو کوئی آتنکوادی کہے گا؟ اس ڈاکٹر کو کوئی دہشت گرد کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ انسان کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ اسلام نے جو تلوار اٹھائی ہے وہ سیم اسی طرح ہے جس طرح ڈاکٹر نے نشتر اٹھایا ہے۔ اسلام نے پہلے دعوت دی، اور پھر اسلام نے ہجرت کی، اسلام نے جزیے کی دعوت دی۔ سب سے جب کام نہیں چلا، ایسے عنصر ہوتے ہیں انسانوں میں جو سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، تو پھر اس عنصر کو کینسر سمجھ کے کاٹ دیا جاتا ہے، اور دشمن کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، مسلمان کے کردار سے اور صحابہ کے کردار اور محمد کے پیار سے پھیلا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔